رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ اچھا، یہ آواز باقی لوگوں کو بھی نہیں آ رہی؟ ایک جگہ لکھا ہوا آواز نہیں آ رہی، کسی ایک کو نہیں آواز آ رہی، تو اس کا مطلب اس کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اور اگر سب کو نہیں آ رہی تو پھر آواز نہیں آ رہی۔ شکر الحمدللہ آواز کلیئر ہے۔ اچھا، تو ایک نے کیا عرض کیا کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ تو دوسرے صحابی بولے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے بولے میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، عبادت کی غرض سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے فرمایا باخدا میں آپ لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ اکبر، اس کی عبادت آپ لوگوں سے زیادہ کرنے والا ہوں اور متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ساری زندگی روزہ رکھ، نہیں، روزے بھی رکھتا ہوں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، 13ویں 14ویں 15ویں، ہر مہینے کے چاند کی 13 14 15 تاریخ کو ایام 20 کے روزے رکھنا، باقی افطار کرنا، پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، باقی افطار کرنا۔ تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ ہاں، یہ جو دین کی طرف بعض لوگ لڑکے لڑکیاں آتے ہیں نا، آ کے جذبات میں آ کے بس آج کے بعد ایسا نہیں ایسا، ہم انہیں کنٹرول کرتے نہیں بھائی۔ اس لیے ہمارے یہاں نا جو شیخ کی، پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی، رہبر کی، اس لیے کہ آپ دین میں بھی آ کر آپ کو دین کے اندر قرآن حدیث پڑھ کے خود سے جذبات میں آ کے کام کرنا شروع کر دیں، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ کسی رہبر کے، کسی شیخ کی، کسی پیر و مرشد کے زیر سایہ رہ کر اپنے معاملات کو رکھنا چاہیے۔ اعمال کر رہے ہیں وہ بھی پیر و مرشد کو بتانے چاہیے تاکہ رہنمائی ملے، کوئی شیطان ہم سے ادھر کوئی گڑبڑ نہ کروا رہا ہو۔ تبلیغی جماعت میں نے بڑی زبردست ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ شیطان کے 70,000 نورانی حربے ہوتے۔ کیا بولے سارے؟ 70,000 نورانی حربے ہوتے ہیں، ظلمت والے نہیں، نورانی، بظاہر وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اب کیا یہ والے جذبات، یہ نورانی حربے ہیں کہ بس چھوڑے میں آج کے بعد شادی نہیں کرتا، میں تو بس بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گی، شادی کر کے کیا کرنا، شوہر کی باتیں سننا، خدمت کرنا، اتنے، یہ کون اتنی باتیں کرے گا، خدمت کرے گا، اتنے مسائل، ادھر کی باتیں، ساس کی باتیں، نند کی باتیں، فلاں مسائل سے ڈر کے بس میں اللہ اللہ کروں گی۔ یہ نورانی حربہ ہے، یہ شیطان کا نورانی حربہ ہے۔ بظاہر عبادت کی بات ہو رہی ہے، بظاہر نیکی تقویٰ کی، قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دین اس کی نفی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ یاد رکھو جس نے میری سنت سے روح گردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں جی، ہم اگر مسلمان صحیح معنوں میں کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم کل حوض کوثر پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام لینا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنی من مرضیاں نہیں، آپ علیہ السلام کی سوچ، آپ علیہ السلام کی مرضی، آپ علیہ السلام کی سنت کا جو طریقہ ہے، جو آپ علیہ السلام کا پروسیجر تھا، اس کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں۔ خود ساختہ پروسیجر، خود ساختہ دین، من مانیہ والا مذہب، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو ایسے جیسے ہمیں سوچ ہے بس اللہ معاف کر دیں گے، ہم اس طرح کر لیتے، نہیں، کوئی بھی عمل ہم کریں گے ہم دین اسلام کے طریقہ کے مطابق۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے بہت واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میری سنت سے، میرے طریقے سے روح گردانی کرے گا اس کا میرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اس تربیت اولاد کے حوالے سے سب سے پہلے شادی، ظاہر شادی ہوگی تو اولاد ہوگی، اور پھر اولاد کی تربیت ہوگی نا، تو یہاں سے بات شروع کی ہمارے بڑوں نے کہ شادی ضروری چیز ہے پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 22 پہ لکھا ہوا ہے، اسلام کا جاری کردہ نظام نکاح، جاری کردہ نظام نکاح، اللہ اکبر، نکاح کو نظام بولا ہے، بے شمار منافع اور قومی و معاشرتی فوائد کا جامع ہے۔
جن میں سے کچھ یہ ہیں. اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں نکاح کے اندر. نمبر 1، بنی نوع انسان کی بقا. انسانیت کی بقا کیسے ہوگی؟ جب نکاح ہوگا. یہ ایک بدیہی بات ہے کہ شادی نسل انسانی کے بقا کا ذریعہ ہے. مصلحین اور مربیوں نے تربیت کے سلسلے میں جو قواعد متعین کیے ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ نسل انسانی کو اخلاقی و جسمانی طور سے محفوظ رکھا جائے. قرآن کریم نے اسی جانب اشارہ کیا ہے سورۃ النحل میں. نمبر 2، نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اسلام کا یہ رائج کردہ نظام الہی نہ ہوتا تو نامعلوم نسب بچوں کی بھرمار ہوتی. یہ یورپ، امریکہ، یو کے وغیرہ میں یہ چیزیں ہیں. آپ کو گوروں کے اندر یہ بہت مجھے بہت سارے ہمارے باہر رہنے والے دوست احباب نے بتایا، جاننے والوں نے بتایا کہ ایک سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کتنے؟ اس نے کہا کہ میری ابو کے سے ایک بھائی یہ ہے، اور ان کا اس سے فلاں سے یہ ہے، اور اس کا فلاں سے یہ ہے. میری امی کی شادی سے پہلے کا یہ ایک بھائی ہے، شادی کے پہلے سے فلاں جگہ سے ایک بھائی ہے، شادی سے پہلے فلاں جگہ سے بھائی ہے، اور شادی کے بعد یہ والا بھائی ہے. اور پھر میرے ابو کے عجیب و غریب ان کے معاملات. شادی سے پہلے بچے، شادی سے پہلے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، شادی کے بعد کے بہن بھائی تو سمجھ میں آتے ہیں. شادی سے پہلے کے بہن بھائی تو جن کا نسب کا کچھ پتہ نہیں. اگر نکاح کا سسٹم نہیں ہوگا تو پھر نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا، جو کہ اخلاقی انحطاط اور فساد پھیلنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کے برخلاف شادی کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے والدین کے لیے باعث سکون، خوددار اور معزز و مکرم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو نکاح بہت عظیم الشان عمل ہے. نمبر 3، جس معاشرے میں صنف نازک کی طرف طبی میلان کے تقاضے شادی کے ذریعے حلال طریقے سے پورے ہوتے ہوں، توجہ کیجئے گا، وہ معاشرہ قوم اور افراد کے لحاظ سے مثالی اور کامیاب ہوتا ہے. ہاں جی، حلال طریقہ، نکاح حلال طریقہ ہے. جہاں حلال طریقہ ہوتا ہے تو وہاں پھر کامیابیاں ہوتی ہیں. اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ اور ملک و ملت کے لیے عضو فعال بنتا ہے. شادی کی اخلاقی حکمت اور معاشرتی فائدہ کے سلسلہ میں شادی کی قدرت رکھنے والوں کو شادی کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ اس سے نگاہ پست رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. جب ایک مرد کو بہت اچھے سے گھر میں ضرورت پوری ہوتی ہو، اور ایک عورت کی گھر میں اچھے سے ضرورت پوری ہوتی ہو، اور اس کے بعد اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر خوف بھی ہو، اس کے بعد یہ چیز بھی ضروری ہے. ہاں، خالی نکاح نہیں، نکاح کے بعد اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر خوف بھی ہو، تو پھر یقین جانیں نگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے اور شرمگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو شادی کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے شہوانی خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے. ہمارے دین اسلام میں ہر بات کی تعلیم دی گئی ہے، ہر مشکل پہ رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک پہلی صورت میں کہ ہر ممکن نکاح کی طرف جاؤ. آسان سے آسان نکاح کی ترتیبیں آپ علیہ السلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بتائیں، اور نکاح کو آسان ان حضرات نے کر کے بتایا. ہم نے مشکل کیا ہوا، اگر ہم چاہیں آسان بن سکتا ہے. ہم معاشرے کا ڈر ختم کر دیں، لوگ باتیں کرتے رہیں. ہم نے الحمدللہ اپنے گھروں میں یہ چیزیں کی ہیں. مسجد میں نکاح، شام کو رخصتی، اگلے دن ولیمہ لڑکے کی طرف سے. ہم نے یہ خود کیا ہوا ہے. لوگ واقعی باتیں کرتے ہیں. لوگ یہاں تک آ کے رشتہ دار آ کے باتیں کرتے ہیں کہ اگر بہن کی شادی پہ اس کے کھانا دینے کے پیسے نہیں تو ہمیں بتا دیں، ہم کھانا کھلا دیتے. یہ ہوتا ہے. ہمیں لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی. شادی آسان کر دی، نکاح آسان کر دیا. کوئی نہیں آ کے ہمارے معاملات ٹھیک کرے گا، ہم نے خود ٹھیک کرنے ہوں گے. ہم کھڑے ہو جائیں، اور اس کا بہترین طریقہ اپنی ذات سے بندہ شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے. ہم لوگوں کی شادی میں جاتے لیکن ہم نے گھر سے اس بات کو شروع کیا، نیت کی انشاءاللہ اپنے بچوں کے معاملات بھی سنت کے مطابق کریں گے. لڑکی کی طرف سے کوئی دعوت نہیں، لڑکے کے ہاں ولیمہ ہوتا ہے حسب استطاعت. سب کو بلانا ضروری نہیں ہے. میں اپنے بہت قریبی لوگوں کی شادی میں نہیں گیا، انہوں نے بلایا نہیں، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا.
کیوں ناراض ہوں؟ بس اس کے پاس جتنی استطاعت تھی تو اتنا. آپ علیہ السلام نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں نکاح کیا اور سفر میں ملاقات کی. جو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھا وہ ولیمے کے طور پہ پیش ہوا. کتنی دفعہ ایسا ہوا. تو ہم نے خود سے یہ چیزیں کرنی ہیں. کون کرے گا؟ ہم اپنے گھر سے شروع کریں. ہمیں اتنی لوگوں نے باتیں کی ہیں اس طرح کے معاملات جو ہم نے گھروں میں کیے سنت کے مطابق آسان نکاح کرنے کے لیے کہ میں اپنی بہن کو اگر میں جہیز بھی دے سکتا ہوں تو غریب کی بیٹی کیسے کرے گی. ہم نے اپنے گھر سے یہ چیز شروع کی. لوگوں نے باتیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے لوگوں کی باتیں کرنے سے میری عزت خراب ہو گئی؟ ناک کٹ گیا میرا؟ الحمدللہ میرا ناک سلامت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور میری عزت ختم بھی نہیں ہے، میری عزت بھی ہے، شکر الحمدللہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. 2 4 5 لوگوں کی غلط باتیں کرنے سے، آپ کی مذاق اڑانے سے، آپ کے اوپر جملے کسنے سے آپ کی عزت ختم نہیں ہوتی ہے. حاسدین ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. الزام بہتان لگاتے ہیں لوگ، یقین جانے اس سے بھی عزت خراب نہیں ہوتی ہے. ہم نے ایسے بہتان سنے، ہمیں زندگی میں اس برائی کا کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. وسوسہ ہوتا ہے نا، کسی برائی کا وسوسہ بندے کو آتا ہو، وسوسہ بھی برائی کا نہیں آیا، لوگوں نے وہ الزام بہتان بھی لگا دیا، پرواہ نہیں کی. بہتان لگانے والے لوگوں کے ساتھ بھی تعاون کیا، ہیلپ کی اللہ کی رضا کے لیے. ایک وقت ہے شرمندہ ہو گئے. تو بہرحال یہ نکاح کو ہم خود بنائیں گے، ہم قدم اٹھائیں گے گھر سے تو انشاءاللہ نکاح کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. نمبر 4، زنا سے متعدد قسم کے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں. بے حیائی کا دورہ اور حرام کاری کا بازار گرم ہوتا ہے. شادی ان امراض کا توڑ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ نسل انسانی کو تباہ کرنے والے مہلک امراض سے محفوظ رہتا ہے. 5 نمبر سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ پاک ہمارے اوپر رحمت فضل کی نگاہ فرمائیں. ہم اگر اس شادی کے عمل کو سمجھنا شروع ہو جائیں، اپنے بچیوں کے اولاد کی تربیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اس کی کلاس ہے، تو ماں باپ یہ نیت کریں، اب بچوں کے اچھے سے اچھے تربیت کی کوشش کریں گے، جو آگے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سکھائیں گے. لیکن گھر سے بچوں کی شادی سنت کے مطابق، نکاح سنت کے مطابق، سادگی کے ساتھ نکاح. کسی اللہ والے کو بلا کے مسجد میں جمعے والے دن نکاح پڑھائیں، شام کو بچی کو خود رخصت کر کے چھوڑ گئے. یہ کام ہم نے کیا ہے، یقین جانے کیا ہے. کسی کو دعوت نہ دیں. مجھے آج بھی یاد ہے، ہم اپنی چھوٹی ہمشیرہ صاحبہ کی شادی کر رہے تھے تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ فلاں قریبی رشتہ داروں کا نام، ان کو بھی نہیں بلائیں گے؟ میں نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بلائیں گے. جس نے آنا ہوا دعویٰ رکھ کے خود آئے گا، ہم کسی کو نہیں بلائیں گے. خود جا کے بہن کو رخصت کر کے چھوڑ کے آئے. یہ ہم قدم اٹھائیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے راستے پہ ہم خود چلیں گے تو تب جا کے آسانیاں ہوں گی. اور اس کی بہترین چیز بیٹے سے شروع کریں. جب ہم بہو لائیں نا تو بہو لانے کے لیے ہماری بہت اونچی سوچ نہیں ہونی چاہیے. اپنے بیٹے کو ایک تو بہت بڑا ہیرو نہ سمجھا کریں. ہاں نا، اپنے بچے کو سمجھنا چاہیے میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں. وہ خالی خوبیوں کو نہیں دیکھتے، خامیوں کو بھی دیکھتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو وہ ہمارے ادارے میں کسی بچی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے. تو یہ آج اس چھت پہ تھا تو دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی، تو فون پہ بات کر رہا تھا. تو میں نے اوپر چھت سے نیچے دیکھا تو کچھ لوگ، خاتون کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ 2-3 بچیاں تھیں. بچیوں پر نظر پڑی، چھوٹی بچیاں جیسے 13-14 سال کی ہوتی ہیں، چہرہ بھی کھلا، اور ساتھ بیٹا بھی، ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں نے پوچھا اوپر سے کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ مفتی صاحب کے گھر والوں سے ملنا ہے. تو میں ایک دم مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہوں گے. تو میں نے ان کو بتایا آپ اس طرح سے اندر آ جائیں. اچھا، وہ آئے، وہ لوگ آ کے نا ہمارے ادارے میں ایک بچی پڑھتی تھی، خاموشی سے ہم دکھاتے تاکہ بچی کا دل بھی نہ دکھے. تو وہ انٹی آئیں اور انہوں نے آ کے وہ رشتہ دیکھا اور چلی گئیں، اور بعد میں انہوں نے کہا جی بچی خوبصورت